نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے لوگ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلا بیان ختم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی لانے کا حکم دیا، اور جو مٹیاں اکٹھی کی گئی تھیں وہ مختلف جگہوں سے اکٹھی کی گئی تھی۔ اس کے بعد اب یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تیار کیا گیا وہ کس طرح سے تیار کیا گیا، اس کا مرحلہ کیسے گزرا، یعنی وقت کیسے گزرا، تو اس کے بیان میں یہ دوسرا باب حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کی حکمت۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کرنے کے بجائے ایک ہی بار میں آپ کی تخلیق فرما دیتا۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے، جیسا کہ میں نے بتایا پچھلے بیان میں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو چاہتا یہ کہ اللہ ایک ہی بار میں ان کا پتلا تیار کر کے روح پھونک دیتا یا ایسے ہی زندہ پیدا فرما دیتا، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی حکمت کیا تھی۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مرحلہ وار یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ کی جو وجہ تھی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تعلیم دے اس بات کی کہ وہ اپنے کام کو دھیرے دھیرے مرحلہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے کام کو مکمل کر لیں۔ اس طرح سے وہ ہر ایک کام کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے ذریعے دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ فرمائی، مرحلہ وار اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اور پھر یہ کہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش اور عالم صغیر یعنی انسانوں کی پیدائش یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، اور اطمینان سے ہم اپنے کسی بھی کام کو بڑے اطمینان سے کریں، سوچ سمجھ کے کریں، مرحلہ وار کریں۔ یک بارگی کوئی کام نہیں ہو پاتا، ایک ہی بار میں گھر بن جاتا ہے، نہیں بنتا، اس کے لیے الگ الگ پروسیس ہے۔ پہلے اس کی بیم دی جاتی ہے، نیچے نیو دی جاتی ہے، پھر دیوالیں کھڑی کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ڈھلیا ہوتی ہے، تب جا کے مکان تیار ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ ہم ایک ہی دن میں سارا تیار کر لیں گے تو نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ دیوالوں کو سوکھنے کا بھی وقت دیا جاتا ہے اس میں کہ دیوار مضبوط ہو جائے، اس طریقے سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا یہ اللہ اپنے بندوں کو تعلیم کے طور پہ بتا رہا ہے، ورنہ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ ایک بارگی پیدا کر دیتا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی تھی اس کو مکہ اور طائف کے درمیان، مکہ اور طائف یہ دو الگ الگ شہر ہیں۔ طائف جہاں پر حضور علیہ السلام دعوت اسلام کے لیے گئے تھے تو وہاں پہ لوگوں نے پتھر برسایا تھا ان پہ، آپ کے جسم مبارک سے خون بھی نکل آئے تھے۔ تو طائف اور مکہ کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کی وہ مٹی رکھی گئی، اور رکھنے کے بعد بہت سالوں بعد پھر وہ مٹی وہاں سے جب انسانی شکل اختیار کرنے کے لائق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں لا لیا، جنت میں منگوا لیا، اور جنت میں آپ کی صورت بنائی گئی تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ زمین ہی میں شکل و صورت بنائی گئی اور پھر انہیں جنت میں لے جایا گیا، وہاں پہ روح پھونکی گئی۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی قد یعنی آپ کی لمبائی کتنی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرنے سے رکا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو آپ کی قد مبارک کتنی تھی؟ آیا گیا کہ 60 گز آپ کی لمبائی تھی۔ کتنی؟ 60 گز، اور 1 گز ہوتا ہے 1.5 فٹ کا۔ تو آج کے مطابق جو پیمائش ہے اس کے مطابق 90 فٹ حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی تھی۔ اور جنت میں جب لوگ جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ جنتیوں پر یہ انعام فرمائے گا کہ سارے جنتی جو ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوں گے. سبحان اللہ. یہ بڑی پیاری بات ہے کہ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر یعنی 90 فٹ ایک آدمی کی لمبائی ہوگی. اور پھر یہ بھی بتایا گیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد کی لمبائی 60 گز تھی. تو اپنی صورت پر پیدا فرمانا، اللہ اپنی صورت پہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے تو شکل آنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن رسول اکرم نے فرمایا کہ اپنی شکل و صورت پہ اللہ نے پیدا فرمایا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کاملہ کے مطابق ان کی شکل و صورت فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، کیا سمیع و بصیر ہونا، عالم الغیب ہونا اور بھی بہت ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صفات کے صورت پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ قوت بخشی تھی کہ آپ بھی چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھتے تھے. علم غیب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور علم غیب یہ عطا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے. تو وہ شکل و صورت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے صفات پر ان کو پیدا فرمایا. یا تو ایک مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکل و صورت پہ پیدا کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جس طرح سے جوانی میں تھے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچہ پیدا فرمایا. پھر کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی شکل و صورت الگ ہوتی ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو الگ شکل و صورت ہوتی ہے، جوانی کے دہلیز میں پہنچتا ہے تو کچھ شکل بدل جاتی ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچہ نہیں پیدا فرمایا، بچہ نہیں پیدا فرمایا، بلکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جوان پیدا کیا. جب جوان پیدا کیا تو جس صورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی تھی اسی صورت پر آپ کو پیدا فرمایا. جو پتلا تیار کیا گیا تو اسی شکل و صورت پہ پیدا کی گئی. تو اپنی صورت پہ پیدا کرنے کا مطلب ایک یہ بھی ہو جاتا ہے. ایک صاحب سوال کیے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں آئے تو ہمارے نبی یہ بھی تو سب سے پہلے آئے. تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جسمی طور پہ دنیا میں سب سے پہلے آئے، ورنہ نوری طور پہ نوری تخلیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم و جسمانیت تو الگ بات ہے، زمین و آسمان، چاند، سورج، ہر چیز سے پہلے جس کے نور کو اللہ نے پیدا کیا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جسم و جسمانیت پر جو دنیا میں سب سے پہلے آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ورنہ تو ہمارے نبی سب سے پہلے پیدا ضرور کیے گئے. اور اتنے پہلے پیدا کیے گئے کہ ایک بار جبرائیل آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے، اللہ کے رسول نے ان سے ان کی عمر پوچھی تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن 70,000 سال پہ عالم حجاب میں یعنی آسمانی حجاب پر ایک ستارہ چمکتا تھا اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتا دیکھا ہے. اور 70,000 سال پر ایک بار چمکتا تھا، 70,000 سال پہ ایک بار وہ ستارہ چمکتا تھا. اور جبرائیل کہتے ہیں میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے. جب انہوں نے بتا دیا یہ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اے جبرائیل جس ستارے کو تم دیکھتے تھے وہ میں ہی تھا، جس ستارے کو دیکھتے تھے وہ میں ہی تھا. تو اندازہ لگائیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پہلے پیدا کیے گئے. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی بھی تیار نہیں کی گئی تھی. تو خیر، تو جو دنیا میں انسانی شکل میں سب سے پہلے آئے وہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام. اور جن کی تخلیق نوری طور پہ سب سے پہلے کی گئی وہ کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم. یہ بات یاد رہے گی جی. آگے آئیے. جیسا کہ میں نے بتایا اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا. پھر دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام کا جسم دیکھ کر ابلیس کیا کہنے لگا. ابلیس معلوم ہے کون ہے؟ شیطان ہے جو سب کو بہکاتا رہتا ہے. اور کیوں بہکاتا رہتا ہے اس کی وجہ بھی بیان کی گئی. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں روح پھونکی اور آپ علیہ السلام کے اندر وہ صفات اللہ نے پیدا کی، جسم پیدا کی، ابلیس ان کے آگے پیچھے گھومنے لگا. ابلیس ان کے آگے پیچھے گھومنے لگا، گھوم کے دیکھنے لگا کہ یہ کیا صورت ہے، یہ کیا عجیب چیز پروردگار عالم نے پیدا کر دی. گھور گھور کے دیکھتا تھا، ہر ایک چیز کا جائزہ لیتا تھا. تو ایک دن اس نے دیکھا
حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ کی طرف. جب پیٹ کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ پیٹ بڑی خالی ہے. جب پیٹ خالی ہے تو اس نے گمان کیا کہ یہ بندہ جب پیٹ خالی ہے تو اپنے پیٹ کی وجہ سے یہ بندہ کچھ بھی کر جائے گا. پیٹ خالی ہے تو یہ غصے کی وجہ سے کچھ بھی کر جائے گا. پیٹ خالی ہے تو تکبر کے عالم یہ کچھ بھی کر جائے گا اور اس سے بھوک برداشت نہیں ہوگی, صبر نہیں کر پائے گا. اس کو بہکانا بڑی آسان ہے. اب بتائیے, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں سے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو یہ ابلیس کو کیسے پتہ چلا کہ انسان کے پیٹ میں جو شکل و صورت جو پیٹ کی بنائی گئی وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتی؟ یہ ابلیس کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ابلیس یہ بڑی دانشور تھا, بڑے فرشتوں کا یہ معلم تھا, ٹیچر تھا فرشتوں کا. تو اس کے جو تجربات تھے اس تجربات سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا, اس تجربے سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا. جب اندازہ لگایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, لیکن ابلیس مکر گیا. ابلیس مکر گیا. اور کیوں مکر گیا؟ وہ کہنے لگا, کیا کہنے لگا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا. کسی سے؟ آگ سے پیدا کیا گیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کس سے پیدا کیے گئے؟ مٹی سے پیدا کیے گئے. اس نے ایک وجہ بیان کی اور بتایا کیا کہ انا خیر منہ, کہ میں اس سے بہتر ہوں, اس لیے کہ آگ کا کام ہوتا ہے جلا دینا اور مٹی آگ کو نہیں جلاتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ مٹی کو بھی آگ جلا دیا کرتی ہے. آپ کوئلہ دیکھیں, کوئلہ میں لوگ مٹی ڈال کے اس کا کچھ بناتے ہیں جلانے والا, تو وہ مٹی بھی جلا دیتی ہے آگ. تو کہنے لگا میں تو مٹی سے بھی افضل ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں, آگ کا کام ہے تکبر, یعنی بلند ہونا, اوپر بھاگنا, تو اس میں تکبر پایا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے بہتر نہیں ہے, یعنی آدم سے بہتر تو نہیں ہو سکتا, یہ مٹی سے پیدا کیا ہوگا. مٹی کی صفت یہ ہے کہ اطمینان اور سکون. اگر کوئی امانت مٹی میں رکھ دی جائے تو مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے کئی سالوں تک, اسے گلاتی نہیں ہے جلدی. لیکن اگر آگ میں کوئی چیز رکھ دی جائے تو اسے فوراً وہ ختم کر دیتی ہے. تو کون امانت دار ہوا, مٹی یا آگ؟ مٹی. تو مٹی افضل بھی نہیں آگ سے, تو اس طرح سے آگ سے افضل مٹی ہو گئی. تو پھر ابلیس کیا کہنے لگا, نہیں میں اس سے بہتر ہوں, میں سجدہ نہیں کرنے والا. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی کیا. جب نافرمانی کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے نکال دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے نکال دیا گیا کہ تو نکل جا میری بارگاہ سے. اس کے بعد دیکھیں پھر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی تو وہ دن کون سا تھا؟ تو اس کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کے آخری ساعت میں, یعنی عصر اور مغرب کے درمیان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم میں روح پھونکی تھی جمعہ کے دن. اور بتایا گیا کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد ان کے جسم کی تکمیل ہے یا تو ان کے جسم میں روح پھونکنا ہے, دونوں چیزیں. یوم جمعہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج نکلنے کے بعد دن ہوتا ہے وہ دن کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا. جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اور جمعہ ہی کے دن قیامت قائم کی جائے گی. ٹھیک ہے, جمعہ کے دن قیامت قائم کی. اگر کوئی بندہ آ کے کہے کہ نہیں آج کی رات قیامت آنے والی اور سنیچر کا دن ہو تو آپ ہرگز نہ مانیں, کیونکہ مسلم شریف کی حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی دن قیامت, یعنی جمعہ ہی کے دن قیامت آئے گی. اگر کوئی بندہ آ کے کہے نہیں سنیچر کو اتوار کو قیامت آئے گی تو سمجھ لو گمراہ کر رہا ہے, سمجھ جائیں کیا کہ وہ گمراہ کر رہا ہے, کیونکہ قیامت اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی, تو پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب روح پھونکی گئی تو سب سے پہلے جب روح پھونکی گئی اور وہ نور جب سر پہ پہنچا, وہ روح جب سر پہ پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. جب چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو اللہ نے کہا کہ الحمدللہ کہو. کیا کہو؟ الحمدللہ کہو. تو آج ہم
چھینکتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ سنت نبی ہے، لیکن سنت نبی تو ہے ہی، اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پہلی چھینک آئی تھی تو آپ نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ کہا تھا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہو گئی، ٹھیک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں روح ڈالی اور روح ان کے سر پر پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا، کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، روح پھونکنے کے بعد کہ جاؤ آدم، وہ جو فرشتوں کی ٹولی ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ انہیں سلام کرو، کہنا السلام علیکم۔ کیا کہنا؟ السلام علیکم۔ اور جو تمہیں وہ جواب دے وہ تمہاری اور تمہارے اولاد کے لیے سلام و جواب ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کے گئے فرشتوں کے پاس، آپ نے جا کر وہاں کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، کہ تم پر بھی سلامتی ہو، یعنی اے آدم آپ پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ تو فرشتوں نے کیا زیادہ کیا؟ ورحمۃ اللہ۔ کیا زیادہ کیا؟ ورحمۃ اللہ۔ تو یہی سلام آپ اور ہمارے معاشرے کے درمیان چلا آ رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ، اس طرح سے بہت سارے طریقے ہیں سلام کے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا وہ جملہ تھا جب آپ نے فرشتوں سے ہم کلامی کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک کیوں آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک کیوں آئی؟ اس کی ایک وجہ بیان کی گئی کہ چھینک آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ رحمت اس طریقے سے کہ چھینک آنے پر انسان 1000 بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، 1000 بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ جب چھینک آتی ہے تو بندہ جو ہوتا ہے اس کی سانسیں رک جاتی ہے، رکتی ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ اندازہ کریں، سانسیں رک جاتی ہے۔ اب چھینک آنے کے بعد الحمدللہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانس رکنے کے بعد پھر سے نئی سانس عطا فرمائے، اس لیے الحمدللہ، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس جا کر سلام کرنے کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں یہ ہے کہ اس میں عاجزی، انکساری، تکبر نہیں، عاجزی اور انکساری۔ اگر کوئی بندہ دیکھے کہ فلاں جگہ کوئی مسلم بھائی ہے تو یہ نہ سوچے کہ وہ مجھے آ کر سلام کرے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے ہمیں عاجزی ملی، ہمیں انکساری ملی کہ ہم پہلے جا کے سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی کہ ہم پہلے جا کے سلام کریں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا جب رسول اکرم نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم و بین المسلمین، کہ اے لوگو تم اپنے اور مسلمانوں کے درمیان سلام کو عام کر دو، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو ابو بکر صدیق کا عالمیہ کیا تھا؟ یہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ جاتے اور چھپ کے کھڑے ہو جاتے، کوئی بندہ مسجد سے نکلے تو مجھے دیکھ نہ لے اور پہلے وہ سلام نہ کرتے۔ تو جب چھپ جاتے، اب کوئی بندہ مسجد سے نکل کے جب آتا، کوئی صحابی رسول آتے تو فوراً سامنے آ کے انہیں سلام کر دیا کرتے۔ یہ انداز تھا ان کا نا، کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو بندہ پہلے سلام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیوں قریب ہوتا ہے؟ کہ پہلے سلام کرنے والا گھمنڈ اور تکبر سے پاک ہوتا ہے، گھمنڈ اور تکبر سے پاک ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں اس کے آگے کا بیان کیا جائے۔